صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، نس نس کرے میری ورد تیرا، صلی علی محمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ہم الحمدللہ یہاں 4 جنوری 2023 بروز بدھ دروغہ ہاؤس میں محترم جناب الحاج محمد زمان صاحب مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ اور اسی طریقے سے محترم چودھری شعبان مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ، یہ دونوں والدین تھے محترم چودھری ذیشان صاحب کے اور محترم چودھری ارسلان صاحب کے، اور اسی طریقے سے چودھری ذیشان اور ارسلان صاحب کی پھوپھی مرحومہ اور اسی طریقے سے چودھری محمد خان مرحوم، ان حضرات کے ایصال ثواب کے لیے یہاں اس محفل میں تقریب میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام مرحومین کی کامل بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، سارے انسان نقصان میں گھاٹے میں ہیں، 4 قسم کے بندے ہیں جو نقصان سے بچے ہوئے۔ سب سے پہلے ایمان والے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سب حضرات کہیے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایک شرط لازم ہے، صرف ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے پڑھ لیا، تصدیق کر لی دل سے، یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلا عمل کلمہ پڑھنے کے بعد جو کسی مسلمان پہ لازم ہوتا ہے وہ نماز ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں بلا تخصیص الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اپنے حالات کا رونا روتے ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، خضوع سے پڑھتا ہے، اس کے آداب کی رعایت کرتا ہے، وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور اگر خدا نہ خاصہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ نماز جب اوپر جاتی ہے ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور پھر نماز کہتی ہے جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے ایسے ہی برباد کرے۔
تو دیکھیے ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، اچھے طریقے سے ادا کریں گے تو نماز کی دعائیں ہمیں شامل ہوں گی، ہمیں دعائیں ملیں گی نماز کی۔ اگر خدا نخواستہ اچھے طریقے سے نماز کو ادا نہ کیا تو نماز کی دعائیں ملیں گی اور پھر ہمارے حالات میں سدھار نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ حق اور سچ کی تلقین، جو اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو آگے پہنچانا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ حق کے راستے میں دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانیاں آ جائیں، تکلیف آ جائیں تو بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ اس پر صبر کرے۔ دیکھیے سب سے بڑے حالات کیا ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں؟ کسی کا فوت ہو جانا، تو فوت ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی معاملے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسا مسئلہ آ جائے تو صبر کرو۔ ایک صحابیہ تھی رضی اللہ عنہا، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، اور ماں اور بیٹے کا کیا تعلق ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک واقف ہے۔ بیٹے کی شہادت پر وہ خاتون رو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا صبر کر۔ تو اس نے ایک جملہ کہا کہ آپ کا بیٹا اگر اس طرح شہید ہوتا تو پھر میں دیکھتی کہ کس طرح صبر کرتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، وہ چونکہ پریشانی میں رو رہی تھی تو حضور علیہ السلام جب آگے تشریف لے گئے تو صحابہ نے اس خاتون کو بتایا کہ تو نے یہ کسے جواب دیا، تجھے معلوم ہے؟ تو بتایا گیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ عورت دوڑی ہوئی گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت جیسے ہی آئے اس وقت صبر کرنا اصل صبر یہ کہلاتا ہے۔ 5 دن رو کے، 3 دن رو کے، 10 دن رو کے، پھر کہنا جی اب صبر کے سوا چارہ نہیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب بھی مصیبت آ جائے صبر کرے۔ خصوصاً ہم جس علاقے کے ہیں، ماحول کے ہیں، اب تو الحمدللہ بہت زیادہ دینی دنیاوی تعلیم میں الحمدللہ ترقی ہو گئی، علم آ گیا، اب پہلے والی حالت نہیں رہی، لیکن پھر بھی کیا ہوتی ہے خواتین میں صبر کا مادہ کم ہوتا ہے۔ انہیں اس کی تلقین کی جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ آواز سے رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، گریبانوں کو چیرا پھاڑا اور جاہلیت کی طرح اس نے آوازیں نکالی، فرمایا فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں کے گروہ میں سے نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو حضور علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. या अल्लाह हम सब के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह जितना कलाम पाक पढ़ा गया औलाद वज़ा पढ़े के दुरूद पढ़ा के सूरह इखलास पढ़ी के दीगर कुरान मजीद पढ़े के या अल्लाह तमाम कलाम को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमा। इसका सवाब हमारे आका मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं हदीयतन तोहफतन अक़ीदतन नज़रानतन मुहब्बतन अल्लाह कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान उम्मत के जमील शुहदा सालिहीन सिद्दीकीन औलिया इज़ाम रहमहुमुल्लाह की रूह को अरवाह को सवाब करते हैं। अल्लाह सारे सवाब करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह तमाम सलासिल तरीक़े चिश्तिया क़ादिरिया सुहबतिया नक्शबंदिया तमाम सलासिल अक़ीदत जो है सबको इसका सवाब मरहमत फरमा। अल्लाह बिलखुसूस अलहाज मोहम्मद ज़मान साहब मरहूम उनकी अहलिया मरहूमा चौधरी ज़ीशान चौधरी अरसलान की वालिदैन मरहूम चौधरी शाबान मरहूम अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब पेश करते हैं कबूल और मंजूर फरमा। चौधरी अरसलान और ज़ीशान की फुफी मरहूमा को इसका सवाब है अल्लाह मरहमत फरमा। आमीन। मोहम्मद ज़मान चौधरी मोहम्मद खान साहब को या अल्लाह इसका सवाब मरहमत फरमा। जमील मरहूमीन की अल्लाह बख्शिश फरमा। इनकी तमाम लफ्ज़ें को दैया गफलत मुआफ़ फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उनकी दुनिया की जितनी नेकियां हसनात हैं कबूल फरमा। जितनी सय्यात और खताएं हैं अपने फजल से मुआफ़ फरमा। अल्लाह यहाँ जितने हाजिरीन हम बैठे हमारे अजीज़ व अक़ारिब अहबाब वालिदैन असातिज़ा मुतअल्लिक़ीन मुखलिसीन मुहिब्बीन मुहसिनीन तलामिज़ा जिनके हम पर हुकूक जितने भी दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश फरमा। सबके दराजात को बुलंद फरमा। सबकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह
جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں جہاں بھی ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرما یا اللہ یہ جو کرونا کی وبا دوبارہ سر اٹھا رہی ہے یا اللہ اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما جو لوگ اس میں گرفتار ہیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا اور صحت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا اور صحت نصیب فرما یا اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما یا اللہ بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات خلفشاروں سے اس ملک کے رہنے والوں کو محفوظ اور مأمون فرما اس ملک کے تمام اداروں کی عسکری غیر عسکری تعلیمی غیر تعلیمی تمام اداروں کی اللہ حفاظت فرما یا اللہ اس وقت انتہائی خلفشار حالات میں ہمارا ملک جا رہا ہے اللہ ہمارے حالات میں سدھار پیدا فرما بہتری پیدا فرما معاشی طور پر اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما غیروں کے شکنجے سے اللہ ہمارے ملک کو آزادی نصیب فرما اے اللہ اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی دوبارہ توفیق عطا فرما اے اللہ اس ملک کو صالح قیادت نصیب فرما اے اللہ کشمیر کے فلسطین کے شام کے دنیا بھر کے جتنے مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد و نصرت فرما اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی آفات زلزلوں سے طوفانوں سے سیلابوں سے محفوظ اور مامون فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مبارک تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اے اللہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما حضور علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما حضور علیہ السلام کی مبارک جھنڈے کے نیچے اللہ روز محشر ہم سب کو جگہ نصیب فرما یا اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہم سب کی جو حاجتیں ہیں ضرورتیں ہیں مرادیں آپ ہی جانتے ہیں ہم سب کی جائز حاجتیں مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما اے اللہ یہ جو حضرات نے اہتمام کیا ہے گھر والوں نے اس اہتمام کو قبول فرما اس گھر میں اپنی ظاہری باطنی خیریں برکتیں رحمتیں نازل فرما ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے بلیات سے مصائب سے حاسدین کے حسد سے فتنے والوں کے فتنے سے ساحرین کے سحر سے اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ اور مامون فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے کرم سے احسان سے قبول اور منظور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما شاء الله جزاك الله چھڑیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا دستاں کی حل میں